نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جس درخت کے پھل عمدہ ہوتے ہیں، لوگ اس درخت سے محبت کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح جس انسان کے اخلاق اچھے ہوں، لوگ اس انسان سے محبت کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سابقہ خطبہ جمعہ میں نے حسن اخلاق کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالی تھی۔ اسلام میں حسن اخلاق کا، اخلاق حسنہ کا بہت وسیع تصور ہے۔ حسن اخلاق اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ حسن خلق، نمبر 2 مخلوق کے ساتھ حسن خلق، نمبر 3 اپنے نفس اور اپنے ذات کے ساتھ حسن خلق۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ حسن خلق۔ اللہ کے ساتھ حسن خلق یہ ہے کہ بندہ بغیر کسی دکھاوے کے، بلا کسی ریاکاری کے اللہ کے تمام احکام کو بجا لائے۔ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے خوش دلی کے ساتھ ان کو انجام دے۔ اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ملال ہوئے بغیر، کبیدہ خاطر ہوئے بغیر اللہ کے ان منع کردہ چیزوں سے باز رہے۔ نمبر 2 مخلوق کے ساتھ حسن خلق۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، برائی کے پیچھے نیکی کر لو، فائدہ کیا ہوگا؟ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ اور تیسری نصیحت آپ نے یہ کی، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، مخلوق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ مخلوق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 بسط الوجہ، ملاقات کے وقت چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو، دوست ہو دشمن ہو، خندہ پیشانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ پیش آنا، اس کو بسط الوجہ کہا جاتا ہے۔ ملاقات کے وقت چہرے پر مسکراہٹ سجانا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی بھی نیکی کے کام کو، کسی بھی بھلائی کے کام کو حقیر نہ جانو، خواہ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا ہو۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا انسان کسی کو نہیں دیکھا۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے اسلام قبول کرنے کے بعد سے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا مسکرایا۔ مسکرا کر ملنا یہ معمولی نیکی ہے، اس میں آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوتا ہے، لیکن مسکرانے سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو مسکراہٹ ہے الابتسامہ مفتاح القلوب، مسکراہٹ یہ دلوں کی چابی ہے، یہ حلال جادو ہے۔ آپ مسکرا کر کے دوست کو بھی دشمن کو بھی اپنا دوست بنا سکتے ہیں، یہ حلال جادو ہے۔ تو حسن اخلاق کی تعریف میں پہلی چیز ہے بسط الوجہ، چہرے پہ مسکراہٹ سجانا ملاقات کے وقت۔ نمبر 2 بذل المعروف، لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں انفعهم للناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو، اللہ کے دیے ہوئے علم کو، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، وقت کو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے خرچ کرنا۔ بذل المعروف۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ نکلوں، یہ مجھے مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکلنا یہ مجھے مسجد میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا، فائدہ پہنچانے کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں، اللہ نے جن صلاحیتوں سے آپ کو نوازا ہے ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہے۔ بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ حسن اخلاق کی تعریف میں تیسری بات ہے اذیت رسانی سے باز رہنا ہے، وکف الاذی، اذیت رسانی سے باز رہنا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے باز رہنا ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم پر تمہارے مسلمان بھائی کے 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے اگر تم اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ نمبر 2 اگر تم اپنے مسلمان بھائی کو خوشی نہیں پہنچا سکتے، خوشی نہیں دے سکتے تو اسے غم نہ دو۔ نمبر 3 اگر تم اپنے مسلمان بھائی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بیان مت کرو، اس کی غیبت مت کرو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا اللہ کے رسول فلاں عورت ہے جس کے صلات کا، جس کے صوم کا، جس کے صدقات اور خیرات کا بہت زیادہ چرچا ہے، جس کی عبادتوں کا بہت زیادہ چرچا ہے، غیر انہا تؤذی بلسانہا جیرانہا، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، اس عورت میں کچھ بھی خیر نہیں ہے، اس میں کچھ بھی بھلائی نہیں ہے، ایسی عورت جہنمی ہے۔ اس کے برخلاف اور ایک عورت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا جو صرف فرائض کا اہتمام کرتی ہے، لا تؤذی بلسانہا جیرانہا، زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، آپ نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔
تو حسن اخلاق کے مفہوم میں 3 باتیں ہیں. یہ تینوں باتیں حسن خلق کے دائرے میں اسی وقت آئیں گی جب بندہ ان تینوں کاموں کو محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے انجام دے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں. محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے یہ تینوں کام کرنا ہے. اسی لیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس. اللہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ تمہارا معاملہ ایسا ہو کہ اس میں مخلوق کی کچھ بھی حصے داری نہ ہو، مخلوق کا اس میں کچھ بھی حصہ نہ ہو، اور مخلوق کے ساتھ تمہارا معاملہ ایسا ہو کہ تمہارے اپنے نفس کا اس میں کچھ بھی حصہ نہ ہو. تو یہ سارے کام محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، تبھی یہ تینوں کام حسن اخلاق کے دائرے میں آئیں گے. ورنہ آدمی کو ثواب نہیں ملے گا، وہ نیکی کا حقدار نہیں بنے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں حسن اخلاق کی توفیق دے اور اخلاق سیئہ اور اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. برادران اسلام، عزیز دوستوں، اخلاق اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے عام اخلاق اور ایک ہے اعلیٰ اخلاق. عام اخلاق کسے کہتے ہیں؟ عام اخلاق یہ ہے کہ آدمی کے جو اخلاق ہیں وہ جوابی ہو، وہ کہیں جو میرے ساتھ جیسا سلوک کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کروں گا، جو مجھ سے اپنا تعلق ختم کر لے گا میں بھی اس سے اپنا تعلق ختم کروں گا، جو مجھ پر ظلم کرے گا میں بھی اس پر ظلم کروں گا. یہ عام اخلاق ہیں، یہ کمرشل اخلاق ہیں، اس کی اسلام میں کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. نمبر 2 اعلیٰ اخلاق. اعلیٰ اخلاق یہ ہیں کہ آدمی کے اخلاق اصولی ہو، جوابی نہ ہو. سامنے والے کے رویوں کی پرواہ کیے بغیر آدمی اپنا رویہ مقرر کرے، لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود اللہ کے لیے معاف کر دے. یہ اعلیٰ اخلاق ہیں، اس کی اسلامی ویلیو ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے 4 باتیں بیان کی. پہلی بات آپ نے یہ بیان کی صل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑ. اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، جو بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. در حقیقت صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے اس کے رشتہ دار اس سے قطع رحمی کر رہے ہوں، اس سے تعلق توڑ رہے ہوں، اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہوں، برا سلوک کر رہے ہوں، تب بھی وہ اللہ کے لیے تعلقات کو جوڑے. یہ ہے صلہ رحمی. فرمایا صل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے اس سے اپنا تعلق جوڑ. نمبر 2 واعطی من حرمک، جس نے تجھے محروم کیا تھا اس کو تو دے. نمبر 3 واعف عمن ظلمک، ہر اس شخص کو معاف کر دے جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے. یہ ہے اسلامی اخلاق. نمبر 3 وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کرو. جو تمہارے ساتھ برے اخلاق کا معاملہ کرتا ہے، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھوں کے ساتھ اچھا بن جانا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ بروں کے ساتھ آدمی اچھا بن کر کے دکھائے، اللہ کے لیے اچھا بنے، اللہ کے لیے معاف کر دے. یہ اعلیٰ اخلاق ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے لا تکونوا امعا مت بنو، یہ نہ کہو ان احسن الناس احسننا، اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے تو ہم بھی اچھا معاملہ کریں گے، ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کا جواب ظلم سے دیں گے. ایسے مت کہو. بلکہ ایک مسلمان کے اخلاق یہ ہونی چاہیے کہ اگر سامنے والا اچھے اخلاق سے پیش آئے تب بھی اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آیا جائے. اگر سامنے والا برے اخلاق سے پیش آئے ایسی صورت میں بھی اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے. یہ اخلاق ہے. امعا نہ بنو.
اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع بالتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے ختم کر دو. فائدہ وہ یہ ہوگا جو تمہارا بدترین دشمن تھا وہ ایسے ہو جائے گا گویا تمہارا جگری دوست ہے. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ بات ان لوگوں کے حصے میں آئے گی جو صبر کرنے والے ہیں، یہ ان کو نصیب ہوگی جو بڑے خوش قسمت ہیں. یہ کام سب لوگ نہیں کر سکتے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں. یہ بات سب کے نصیب میں نہیں آتی ہے. جو یہ کام کرتے ہیں وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں تشریف فرما تھے، مسکرا رہے تھے. جب سامنے والے نے زیادتی کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعض باتوں کا جواب دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ کر کے چلے گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گئے. کہا اللہ کے رسول، جب تک وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، لیکن جب سامنے والے نے زیادتی کی میں نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا آپ تو ناراض ہو کر کے چل دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، جب تک تم خاموش تھے اللہ کا ایک فرشتہ تمہاری باتوں کا جواب دے رہا تھا، فرشتہ دفاع کر رہا تھا تمہارے طرف سے، لیکن جب تم نے جواب دیا شیطان آ گیا. اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں شیطان کے ساتھ بیٹھوں. پھر آپ نے فرمایا جو اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. تو معاف کرنا بزدلی نہیں ہے، معاف کرنا یہ اعلیٰ اخلاق ہے. تو غرض حسن اخلاق کا تعلق اللہ سے بھی ہے، مخلوق سے بھی ہے اور اپنی ذات سے بھی ہے. اپنی ذات سے حسن خلق یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچائے، شیطان کی پیروی سے بچائے. ان تینوں باتوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول نیکی کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق. نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے. تو اسلام میں اچھے اخلاق کا انتہائی وسیع تصور ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تو ہمیں جو اعلیٰ اخلاق ہیں اس پر تو ہمیں فائز فرما، ہماری نیکیوں کو ہماری عبادات کو شرف قبولیت سے نواز. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.